کفار مکہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صلح فرمائی تھی جسے تاریخ میں صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ یہ صلح بظاہر مغلوبانہ صلح معلوم ہوتی تھی، جبکہ حقیقت میں یہ صلح فتح مبین تھی۔ اس بات کی تفصیل بتا دیں۔ دیکھیں، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جب مدینہ منورہ میں جلوہ افروز تھے جی، تو خواب میں آپ کو یہ دکھایا گیا کہ آپ امن و امان کے ساتھ صحابہ کرام کو لے کر مکہ مکرمہ کا طواف فرما رہے ہیں، اور نبی کا خواب جو ہے یہ وحی ہوتا ہے۔ تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کو گویا کہ یہ اطلاع دے دی گئی کہ اب مکہ مکرمہ میں مسلمان داخل ہوں گے اور عمرہ بھی فرمائیں گے۔ اور یہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی سال کی تعین عطا نہیں فرمائی گئی تھی یہاں پر۔ تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اپنے اطراف میں ماحول دیکھا کہ اس وقت جو دشمنان اسلام ہیں وہ مغلوب ہو چکے ہیں اور مسلمانوں کا ایک رعب قائم ہو چکا ہے، تو اب مدینے کے اوپر یہود کی طرف سے کوئی حملے کا اندیشہ نہیں ہے، تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے قبیلہ بنو خزاعہ اس کے ایک فرد کو روانہ کیا کہ جاؤ معلوم کرو کہ کفار جو ہے وہ وہاں پر مکہ مکرمہ میں کیا ارادے رکھتے ہیں۔ اور ادھر سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا کہ ہم جو ہے وہ عمرے کے لیے روانہ ہوں گے۔ تو ابھی جب سرکار علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کرام کو عمرے کے لیے لے کر روانہ ہو رہے تھے تو وہ جن کو بھیجا تھا نا، تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کو انہوں نے آ کر خبر دی کہ یہاں پر کفار جو ہے وہ یہ پلان کر رہے ہیں کہ ہم نے مسلمانوں کو مکے میں داخل نہیں ہونے دینا، اور وہ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ اور ادھر سرکار علیہ الصلاۃ والسلام اگرچہ یہاں پر مسلمانوں کو ایک غلبہ حاصل ہو چکا ہے، لیکن سرکار علیہ الصلاۃ والسلام یہ نہیں چاہتے تھے کہ کفار کے ساتھ اس طرح کا مقابلہ ہو، جنگ و جدال کا معاملہ ہو، تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے پہلے چاہا کہ ان کے ساتھ کوئی معاہدہ طے پا جائے۔ تو جب مکہ مکرمہ کے قریب پہنچے تو حدیبیہ کا مقام تھا جہاں پر مسلمانوں کو روک دیا گیا، تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے یہاں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ فرمایا کہ آپ جا کر وہاں کے جو کفار مکہ ہیں، جو قریش ہیں، ان سے آپ جا کے معلوم کریں کہ ان کے کیا ارادے ہیں۔ تو قریش نے انکار کر دیا کہ ہم جو ہے وہ مسلمانوں کو داخل نہیں ہونے دیں گے۔ ہاں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چونکہ وہاں پر رشتہ دار موجود تھے تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم آپ کو اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ آپ عمرہ کر لیں۔ تو وہاں پر جو ہے وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ موجود نہیں تھے تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اپنے نبی کے بغیر عمرہ نہیں کر سکتا، سبحان اللہ، سبحان آپ جو ہے وہاں سے واپس تشریف لائے۔ اس دوران جو ہے وہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے بیعت رضوان بھی فرمائی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر بھی تھی کہ آپ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ پھر بعد میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، یہ پوری ایک تفصیل ہے واقعے کی۔ پھر جب کفار کے ساتھ معاہدہ ہوا نا، تو وہ معاہدہ ایک اصل حکمت پر مبنی معاہدہ ہے اور دور اندیشی پر مبنی ہے۔ اس میں بظاہر دیکھا جائے تو جو شرائط تھیں، ان شرائط میں یہ بات مقرر کی گئی تھی کہ مسلمان اس سال تو مکہ مکرمہ میں داخل نہیں ہوں گے، اور اگلے سال جب داخل ہوں گے تو صرف 3 دن کے لیے آئیں گے اور 3 دن کے بعد یہ روانہ ہو جائیں گے۔ اللہ، اور اس میں بھی تلوار کے علاوہ مزید کوئی ہتھیار اپنے ساتھ نہیں لائیں گے، تلوار بے نیام میں ہونی چاہیے۔ اچھا، یہاں پر جب یہ معاہدہ تحریر ہو رہا تھا نا، ایک تو یہ کہ چلیں دنیاوی معاملات کے اعتبار سے کچھ معاہدات چل رہے ہیں، ان کی طرف سے کچھ اور بھی شرائط تھیں۔ اس میں سے جو وہاں کے نمائندے موجود تھے انہوں نے کہا کہ آپ خط پر جو ہے یہ معاہدہ جو ہے اس میں آپ یہ نہیں لکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی رحمان ہے، کیونکہ ہم اللہ کو رحمان نہیں مانتے، تو یہ انہوں نے تبدیلی کروائی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھنے دیا۔ پھر سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے جب یہ وہ حکم فرمایا کہ علی یہ لکھو کہ محمد الرسول اللہ کی طرف سے کفار مکہ کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے تو ہم آپ پر ایمان نہ لے کر آ جاتے۔ اللہ، تو وہاں پر پھر سرکار علیہ الصلاۃ والسلام سے انہوں نے یہ کہا کہ آپ محمد بن عبداللہ لکھیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ حکم دیا گیا نا، تو مولا کائنات کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ مجھ سے گوارا نہیں ہوگا کہ آپ کے نام کے ساتھ میں رسول اللہ کا لقب ہٹا دوں۔ اللہ، تو پھر سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے خود اس کو جو ہے اپنے ہاتھ سے محو فرمایا کہ اس کو ہٹا دیا۔ اب یہاں پر آپ ذرا غور کریں کہ جب یہ معاہدہ ہوا نا، اس میں ایک اور بڑی شک یہ تھی کہ جو شخص بھی مکہ مکرمہ سے مسلمانوں کے پاس آئے گا اس شخص کو واپس مسلمان لوٹا دیں گے، لیکن اگر مدینے سے مکے میں کوئی آتا ہے کفار کے پاس اور وہ ان کے ساتھ ملنا چاہتا ہے تو کفار اس کو واپس نہیں کریں گے۔ اب یہ معاہدہ ابھی طے نہیں ہوا تھا، ادھر سے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور وہ ایسے حالت میں تھے کہ ان کے اوپر کفار نے بہت زیادہ ظلم کیے ہوئے تھے۔ ابھی معاہدہ طے نہیں ہوا اور وہ جب آئے نا
تو ان پر کفار کے بہت مظالم تھے اور وہ کسی طریقے سے حدیبیہ کے مقام پر آ کر عرض کرنے لگے کہ مجھے یہاں سے لے کر جائیں. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مقام پر ان کو کہا کہ ہم اب معاہدہ کر چکے ہیں, آپ کو ساتھ نہیں لے جا سکتے, اور ان کو واپس کیا گیا. ان پر آپ کیفیت دیکھیں کہ کیا ہوگی. اور اس وقت صحابہ کرام کی مجموعی کیفیت یہ تھی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب کی وجہ سے حکم پر عمل کر لیا, لیکن صحابہ کرام جو ہے وہ اس حکم پر عمل کرنے کے سلسلے میں بہت زیادہ تکلیف محسوس کر رہے تھے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو مزید کوئی حکم نہیں دیا, بلکہ سرکار علیہ السلام نے خود اس معاہدے کو مکمل کرنے کے بعد اپنا احرام اتار دیا اور قربانی کر دی. تو صحابہ کرام نے جب دیکھا نا کہ اب جو ہے نا وہ کچھ نہیں ہو سکتا, واپس ہی جانا پڑے گا, تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرتے ہوئے صحابہ کرام نے بھی اپنے احرام کھولے اور اپنی اپنی قربانیاں پیش کر دیں. اب صحابہ کرام کا یہ جو معاملہ تھا, یہ جو سارے تھے, تو بظاہر ایسا نظر آتا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ مغلوب ہو گئے, لیکن علماء فرماتے ہیں کہ یہی آگے جو ہے وہ فتح مکہ کا سبب بنا. کیا کہنے اس کے تحت سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ معاہدہ فرمایا, تو کہتے ہیں کہ ظاہر کی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ظاہری اعتبار سے, ظاہر کی نظر میں اسلام کے لیے دبتی ہوئی بات تھی, اسلام مغلوب نظر آ رہا تھا, لیکن حقیقت میں ایک بڑی نمایاں فتح تھی جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا. تو یہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں. اچھا, دوسرا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ اسلام میں حدیبیہ سے بڑی کوئی فتح نہیں ہے. اب بظاہر آپ دیکھیں کہ ادھر مغلوب ہو رہے ہیں, لیکن اس کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ اس سے بڑی کوئی فتح نہیں تھی. آگے وجہ کیا بیان کی, اور آگے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لیکن لوگوں کی عقلیں اللہ اور اس کے رسول کے معاملے تک پہنچنے سے قاصر ہیں. یہ معلوم ہوتا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسی عظیم حکمت عطا فرمائی گئی تھی کہ بظاہر مغلوبیت ہے, لیکن یہ مغلوبیت آگے بہت بڑا فائدہ دینے والی ہے, جس کے بارے میں امام زہری فرماتے ہیں کہ جب یہ معاہدہ ہو گیا اور آپس میں امن و امان ہو گیا نا, تو پھر معاملہ یہ تھا کہ ادھر سے تجارتی قافلے جاتے تھے مکے میں, اور مکے سے تجارتی قافلے جاتے تھے مدینے میں. آپس میں مسلمانوں کو اور کفار کو ایک دوسرے سے معاملات کرنے کا موقع میسر آیا. تو پھر اس کے بعد معاملہ یہ تھا کہ جو کفار مسلمانوں سے معاملہ کرتے تھے تو مسلمانوں کے کردار کی وجہ سے وہ اسلام کو قبول کر لیا کرتے تھے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اب آپ ذرا غور کریں کہ یہاں پہ کتنی بڑی حکمت تھی. اور یہ جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فوری طور پر حملہ نہیں کیا نا, اس کے پیچھے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ مکہ مکرمہ میں کچھ ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو ابھی ظاہر نہیں کیا تھا کہ مسلمان ہو چکے. تو اب چونکہ ان کے بارے میں اطلاع ہی نہیں تھی, اگر مسلمان ادھر حملہ کرتے تو وہ بھی اس حملے میں مبتلا ہو جاتے, اور ان کے ساتھ بھی معاملات ایسے ہو جاتے کہ وہ بھی شہید ہو جاتے. تو اس وجہ سے یہ حملہ نہیں کیا گیا تھا. یہ تھا کمال. اب اس سے ہمیں بھی تو کچھ سیکھنا ہے نا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سیرت کے واقعات کو سامنے رکھ کر ہم کیا سیکھیں. تو اس سے چند سیکھنے والی باتیں یہ ہیں کہ بعض اوقات حالات جو ہے وہ اس بات کا تقاضا کر رہے ہوتے ہیں کہ جوش سے نہیں ہوش سے کام لینا. بہت اچھے. تو وہاں پر صحابہ کرام جو ہے وہ اس وقت ایک جوش میں تھے, لیکن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بڑی زبردست کمال حکمت کے ساتھ ضبط کو اختیار کیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ وہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر انہوں نے گزارش کی, تو سرکار علیہ السلام نے ان کو صبر کا حکم فرمایا. تو وہ سرکار علیہ السلام کے پاس سے ہو کر سیدنا صدیق اکبر کے پاس گئے, کہا کہ آپ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کریں. تو وہاں پر صدیق اکبر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی ہیں, یہ جانتے ہیں کہ کس وقت کیا کرنا ہے. اللہ اکبر. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی جوش بہت زیادہ ہے, لیکن کمال حکمت یہ ہے کہ ابھی ضبط دکھانا ہے, آگے بہت بڑا فائدہ موجود ہے. تو یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ بعض اوقات بڑے فائدے کے لیے چھوٹی چھوٹی قربانیاں دینی پڑتی ہیں. کیا کہنے. تو اگر آپ کے پیش نظر بڑا فائدہ ہو تو چھوٹی چھوٹی قربانیاں دے کر اس بڑے فائدے تک پہنچنے کی کوشش کریں. چھوٹے معاملات کے اندر کمپرومائز کریں گے تو بڑے معاملات تک پہنچنے میں آسانی ہوگی. یہ صلح حدیبیہ ہمیں سبق عطا فرماتا ہے. پھر اسی طریقے سے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کوئی بڑا فائدہ فتنے فساد کے ساتھ بھی حاصل کر سکتے ہیں اور فتنے فساد کے بغیر بھی حاصل کر سکتے ہیں. تو فتنے فساد نہ ہو اس کی حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ خون بہائے بغیر ہم جو ہے وہ معاملات کو طے کر لیں اور ہم جو ہے وہ اپنا جو مقصد ہے اس کو حاصل کر لیں. اس سے ایک اور بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ اسلام نے خون بہانا پسند نہیں کیا, ہمیشہ کوشش یہی رہی کہ خون نہ بہایا جائے. ورنہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو غلبہ حاصل تھا, مسلمانوں کا روب قائم ہو چکا تھا, اس کے باوجود جنگ سے اجتناب کیا جا رہا ہے.
اور پھر آخر میں ایک اور بات یہ کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ملنے میں جو ہے نا وہ ہمیں تھوڑا صبر کرنا پڑتا ہے. غزوہ بدر میں چاہتے تو ان قیدیوں کا جو ہے وہ سر تن سے جدا کر دیا جاتا, لیکن مقاصد کچھ اور تھے, کچھ اور چیزیں حاصل کرنا مقصود تھی, بڑے فائدے حاصل کرنا تھے, اور اس میں ٹائم تھا تھوڑا سا. تو اس وقت قیدیوں کو فوری طور پر جو ہے وہ قتل نہیں کیا گیا بلکہ اس ٹائم کا انتظار کیا. یہاں پر بھی مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کا ایک جذبہ ضرور تھا, لیکن ایک تو یہ تھا کہ ہم مکہ مکرمہ میں 3 دن کے لیے داخل ہو جائیں, فوری فیصلہ یہ تھا, اور ایک یہ تھا کہ جب داخل ہونا تو پھر باہر نہ نکلیں, پھر مکہ مکرمہ کو فتح کر کے ہی باہر نکلیں. تو اب جب بڑا فائدہ پیش نظر ہو, چیز آپ کو دیر سے ملنے والی ہو, تو تھوڑا سا انتظار کیا جاتا ہے, فوراً جذبات کا اظہار نہیں کیا جاتا. یہ صلح حدیبیہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ کمال حکمت ہے کہ آج بھی بہت سے مواقع پر اگر ہم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے صلح حدیبیہ کو سامنے رکھیں نا, اور اس جذبے کے ساتھ ہی رکھیں کہ دل میں بزدلی نہیں ہونی چاہیے, بہت اچھے, حکمت ہونی چاہیے. اگر کوئی اس کو بنیاد بنا کر اپنی بزدلی کے لیے آڑ بنا رہا ہے تو صلح حدیبیہ اس کے لیے نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. بزدلوں کے لیے صلح حدیبیہ نہیں ہے, صلح حدیبیہ حکیموں کے لیے جو حکمت اختیار کرنے والے ہیں. تو بعض اوقات کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی بزدلی کو چھپانے کے لیے صلح حدیبیہ کو دلیل بناتے ہیں. تو صلح حدیبیہ کمال حکمت کا تقاضا ہے. صلح حدیبیہ بڑی فتح کے لیے کی گئی تھی. اگر آپ بڑی فتح کرنے کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں, حکمت عملی اپنا رہے ہیں, تو یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل ہے. لیکن اگر آپ بزدلی کے لیے صلح حدیبیہ کو سامنے رکھ رہے ہیں تو پھر بزدلوں کے لیے صلح حدیبیہ نہیں ہے, یہ صلح حدیبیہ حکیموں کے لیے. زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں. قرآن سے بھی ملاتا ہے ہمارا